الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا ولعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين. أما بعد فقد قال الله الحكيم في كتابه الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ قَالَ إِنِّي جَاعِلُكَ لِلنَّاسِ إِمَامًا. تفسیر قرآن میں سیرت حضرت ابراہیم علیہ السلام کی بحث میں ہماری گفتگو ایک مرحلے میں پہنچی کہ جہاں پر جناب ابراہیم علیہ السلام کا آخری اور سخت ترین امتحان ہو رہا تھا، اور اس امتحان کے درمیان ایک بحث نکل کر آئی ہے جس کا عنوان ہے امامت. گزشتہ تقریباً 3 درسوں سے اس عنوان کے تحت گفتگو ہو رہی ہے، اور اس عنوان کے ذیل میں جو باتیں سامنے نکل کر آئی ہیں ان میں کچھ لوگوں کے ذہن میں شبہات پیدا ہوئے، کچھ سوالات پیدا ہوئے کہ جس کا جو ہے وہ جواب دینا ضروری ہے، اس لیے بات کو آگے بڑھانا پڑ رہا ہے. ورنہ حقیقت تو یہ ہے کہ ہماری بحث کا سلسلہ جو ہے وہ امامت کے عنوان سے نہیں ہے. امامت درمیان میں ایک گفتگو آ گئی ہے، ورنہ اگر زندگی رہی تو انشاءاللہ آنے والے ماہ مبارک رمضان میں گزشتہ ماہ مبارک رمضان کی طرح نماز ظہرین کے بعد اس گزشتہ سال تو آزاد ٹاپک رکھا گیا تھا، آزاد عنوان، اور اس سال اگر زندگی رہی تو امامت کے عنوان سے، امام شناسی کے عنوان سے آپ کی خدمت میں ایک گفتگو عرض کی جائے گی، تاکہ ہمارے درمیان جو امام کے متعلق ہماری معلومات اور ہماری معرفت ہے اس میں تھوڑا سا اضافہ ہو جائے. بہرحال یہ دعویٰ تو نہیں کیا جا سکتا کہ ہم امام کو باقاعدہ پہچان سکتے ہیں، لیکن کوشش ہماری ذمہ داری ہے، اس لیے کہ ہماری شناخت اور ہماری معرفت ائمہ کی نسبت بالکل ابتدائی ہے، بالکل شروعاتی دور میں ہے. بس یہ اگر آپ برا نہ مانیں تو یہ کہہ سکتے ہیں کہ ہم نے جو اماموں کو اب تک پہچانا ہے وہ یہ کہ ان کے ناموں کو یاد کر لیا ہے اور ان سے منسوب چیزوں کو بس چومنا سیکھ گئے ہیں، بس اس سے زیادہ ہماری کوئی معرفت امام کی نسبت نہیں ہے. لہذا اس نام کے ساتھ ساتھ، اس لفظ کے ساتھ ساتھ اس کی اہمیت اور اس کے حامل کے مقام اور عظمت کا پہچاننا، اس کی شناخت بہت ہی ضروری ہے. لہٰذا اس درمیان جو بحث ہمارے یہاں اس درس میں شروع ہوئی ہے وہ یہ ہے کہ میں نے عرض کیا کہ پروردگار عالم نے جناب ابراہیم کے آخری جو سخت ترین امتحان تھا اس کے بعد اس نے ایک عہدے کا اعلان کیا: انی جاعلک للناس اماما. اب آج آپ کو بھی ساتھ دینا پڑے گا، جو باتیں پچھلے درس سے مربوط ہیں ان میں آپ کو ہاں نہیں کچھ نہ کچھ کرنا پڑے گا. انی جاعلک للناس اماما. پروردگار عالم نے جناب ابراہیم کے لیے اس عہدے کا اعلان کیا کہ ہم آپ کو یہاں پہ، چونکہ گزشتہ درس میں یہ بات بیان کیا میں نے کہ چونکہ لفظ امام کو لوگوں نے بہت عام کر دیا، یہ سمجھا کہ جہاں پہ بھی قیادت پائی جا رہی ہو، جہاں پہ بھی پیشوائی پائی جا رہی ہو، جہاں پہ بھی تھوڑا سا جس کو اپنی اصطلاح میں کہہ لیں اگوائی ہو، وہاں پہ ہم لفظ امام استعمال کر سکتے ہیں، اور کرنے لگے لوگ. لہذا نتیجہ یہ ہوا کہ عام طور پر ذہنیت لوگوں کی یہ بن گئی کہ امام یعنی پیشوا، امام یعنی قائد. لہذا مفسرین کو بھی یہاں پر آ کر اشتباہ ہو گیا، مفسرین کو بھی آ کر دھوکہ ہو گیا. انہوں نے کہا یہاں پر جو پروردگار عالم کہہ رہا ہے کہ ہم اے ابراہیم آپ کو ہم امام بنا رہے ہیں، تو یہاں پر پروردگار عالم انہیں قائد اور پیشوا بنا رہا ہے، انہیں رسول بنا رہا ہے. بعض لوگوں نے کہا کہ انہیں نبی بنا رہا ہے، جبکہ یہ بات بالکل عقل سے اترنے والی نہیں ہے. کیوں؟
کیوں نہیں عقل قبول کرے گی اس کو؟ پہلے سے ہو چکے ہیں، نبی ہیں، رسول ہیں، عبد صالح ہیں، وہ سب کچھ ہیں پہلے سے۔ جب پروردگار عالم ایک امتحان لے رہا ہے، امتحان کے بعد وہ یہ کہہ رہا ہے کہ ہم، اس کا مطلب ہے کہ یہ عہدہ بالکل الگ ہے، ان سے الگ ہے۔ لہذا اس سلسلے میں نے گزشتہ ہفتے گفتگو کی اور یہ بیان کیا کہ یہاں پر امام جو ہے وہ امام بہرحال ایک ایسا مقام ہے، ایک ایسا عہدہ ہے کہ جو نبوت، رسالت اس سے الگ ہے، اور بلکہ ایک نقطہ ہم نے اضافہ کیا کہ ان سے بالا تر بھی ہے۔ یہ مقام امامت کو نہ پہچاننے کی وجہ سے، مقام امامت کی معرفت نہ رکھنے کی وجہ سے بعض علماء، بعض مفسرین کے ہاں یہ اشتباہ پیدا ہو گیا۔ وہ یہ سمجھتے ہیں کہ امام جو ہے، نعوذ باللہ امام کا رتبہ جو ہے وہ انبیاء سے کم ہوتا ہے، کمتر ہوتا ہے، جبکہ یہ بات جو ہے یہیں سے سمجھی جا سکتی ہے کہ پروردگار عالم رسالت کے بعد جناب ابراہیم کو جب عہدہ امامت دے رہا ہے، اس سے پہلے اس نے خلت تک دیا ہے جناب ابراہیم کو۔ خلت کی بحث اگر آپ کو یاد ہو تو اس کی اہمیت کے مد نظر آپ یہ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ اگر ان تمام عہدوں کے بعد اس عہدے کو دیا جا رہا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ عہدہ تمام عہدوں سے الگ بھی ہے اور تمام عہدوں سے بالا تر بھی ہے۔ لیکن قرآن مجید میں جہاں پہ بھی لفظ ائمہ استعمال کیا ہے، دو آیتوں کو میں بعنوان شاہد پیش کر رہا ہوں، آپ اسے جا کر ملاحظہ کر لیجئے گا ضرور۔ ایک سورہ سجدہ کی آیت نمبر 24 ہے، سورہ سجدہ کی آیت نمبر 24، جس میں پروردگار عالم اعلان کر رہا ہے وَجَعَلْنَا مِنْهُمْ أَئِمَّةً يَهْدُونَ بِأَمْرِنَا لَمَّا صَبَرُوا وَكَانُوا بِآيَاتِنَا يُوقِنُونَ۔ باقی آپ دیکھیے گا حوالے کے اعتبار سے، ہم پروردگار عالم نے یہاں کا وَجَعَلْنَا مِنْهُمْ أَئِمَّةً، ہم نے ان میں سے ائمہ بنایا، امام بنایا۔ پھر اس کے بعد ان کی صفت کو بیان کیا یہدونا بامرنا۔ یہ امام ائمہ کون ہیں؟ یہدونا، ہدایت کرتے ہیں، بامرنا، ہمارے امر سے۔ یا دوسری آیت جس کا تعلق سورہ انبیاء کی آیت نمبر 73 سے ہے، اس میں بھی پروردگار عالم جہاں پہ ائمہ کا تذکرہ کر رہا ہے وہاں پر یہدونا بامرنا، یہ صفت پروردگار عالم نے دونوں جگہوں پر، سورہ سجدہ میں بھی اور سورہ انبیاء کی آیت نمبر 73 میں بھی، امام کی جو صفت پروردگار عالم نے بیان کیا ہے، وہ امام کی صفت الفاظ میں بیان کی ہے یہدونا بامرنا، یہدونا بامرنا، یہ ہدایت کرتے ہیں۔ ہدایت جو ہے امام کی ذمہ داریوں میں سے، امام کے وظائف میں سے ہدایت ہے۔ خوب، رسول کی بھی ذمہ داری ہدایت ہے یا نہیں؟ رسول کی بھی ذمہ داری ہدایت ہے، امام کی بھی ذمہ داری ہدایت ہے۔ تو فرق کیا ہوا کہ یہاں پہ جناب ابراہیم کو پروردگار عالم امام بنا رہا ہے، اس کی بھی ذمہ داری ہدایت ہے، اور اس سے پہلے اس نے رسول اور نبی بنایا، ان کی بھی ذمہ داری کیا ہوتی ہے؟ ہدایت ہوتی ہے۔ دونوں کی ذمہ داریوں میں کوئی فرق ہے یا نہیں؟ سیم ذمہ داری ہے۔ جو نبی کی ذمہ داری ہے، جو رسول کی ذمہ داری ہے، وہی امام کی بھی ذمہ داری ہے۔ اگر فرق نہیں ہے تو پھر الگ سے عہدہ بنانے کی ضرورت نہیں ہے۔ فرق ہے تبھی پروردگار عالم عہدہ الگ سے بنا رہا ہے۔ ہدایت دونوں میں ہے۔ ہدایت کا تعلق جو ہے تھوڑا سا صاف بھی کرنا پڑے گا۔ ہدایت نبوت میں بھی ہے اور امامت میں بھی ہے۔ نبوت میں بھی ہے، دونوں میں ہے یہ ہدایت، یہاں دونوں پہ۔ لیکن نبوت میں کیا ہے، یہ پچھلے ہفتے کی بحث ہے۔ نبوت کی ہدایت کیا ہوتی ہے؟ ہاں بس اس کو تھوڑا سا آپ لوگ علمی اصطلاحوں سے بھی آشنا ہو جائیں، لہذا میں نے کہا ارائے طریق، ارائے طریق یعنی راستہ دکھانا۔ مثال بھی دیا تھا کہ کوئی ہم سے کہیں کا پتہ پوچھے، ہم کہیں کہ آپ ایسے چلے جائیے گا، داہنے مڑیے گا، بائیں مڑیے گا، یہ کیا ہو گیا؟ ارائے طریق۔ ہدایت ان کی بھی ذمہ داری ہدایت ہے، لیکن ہدایت کس حد تک؟ ارائے طریق تک، تبلیغ کر دیا، وما علینا الا البلاغ، پہنچا دیا، بات پیغام پہنچا دیا، بس۔ اب یہ جائیں چاہے نہ جائیں، لیکن یہ ہدایت جب امامت کے یہاں پہنچتی ہے، امام کے ساتھ پاس آتی ہے ہدایت، تو ہدایت یہاں پر ایصال الی المطلوب ہوتا ہے۔
ایصال الی المطلوب. اب ایصال الی المطلوب جس کو سادے زبان میں تو یہ سمجھایا تھا کہ ایصال الی المطلوب کا مطلب یہ ہے کہ یعنی کوئی ہم سے کسی جگہ کا ایڈریس پوچھے، پتہ پوچھے، ہم اسے اپنی گاڑی پہ بیٹھائیں اور اس کو لے جا کر وہاں تک پہنچائیں. ٹھیک. لیکن اب آ جائیں تھوڑا سا اور امام کے وظائف میں. امام کی ذمہ داری کیا ہے؟ اعلائے طریق نبی کی ذمہ داری اور رسول کی ذمہ داری ہے کہ وہ تبلیغ کر دے. تبلیغ کرنا. امام کی ذمہ داری صرف تبلیغ نہیں ہوتی ہے بلکہ مقصد تک پہنچانا ہے. یعنی پروردگار عالم نے جو بھی ارادہ کیا ہے، پروردگار عالم نے جو بھی قانون بنایا ہے اس بشریت کو کمال تک پہنچانے کے لیے، اس قانون کو صرف لوگوں کے سامنے پہنچا دینا یہ امام کی ذمہ داری نہیں ہے، بلکہ کیا ہے؟ اس قانون کو سماج میں نافذ کرنا یہ امام کا وظیفہ ہے. امام کی ذمہ داری ہے کہ اس قانون کو جو پروردگار عالم نے اس بشریت کو کمال تک جانے کے لیے، کمال تک پہنچنے کے لیے بنایا ہے، اس قانون کو سماج میں نافذ کرے. یہ امام کی ذمہ داری ہے. لہذا جب یہ امام کی ذمہ داری ہے کہ دین الہی، قانون یعنی دین الہی کو سماج میں نافذ کرے. سماج میں قانون کو نافذ کرنے کے لیے ضروری ہے کہ حکومت ہو. بغیر حکومت کے کوئی بھی سماج میں قانون نافذ نہیں کیا جا سکتا. ایک چیز قانون نافذ ہو گیا. جب سماج میں قانون نافذ ہوگا تو یہ نفاذ قانون صرف ظاہری شکل ہوگی. ظاہری شکل ہوگی اس کی، میں نے یہ کہ ایک قانون بنا دیے. جیسے مثلا اب یہاں پہ تو نہیں ہے، ایران کی مثال آپ لے لیں. ایران میں کیا کہا؟ ایک قانون ہے کہ کوئی بھی خاتون بے پردہ گھر سے باہر نہیں نکلے گی. وہ بھی انہوں نے اپنی ایک حکومت تشکیل دیا، ایک اسلامی حکومت بنایا، وہاں پہ اسلامی قانون کو نافذ کر دیا. ماننا پڑے گا سب کو، ٹھیک، ماننا پڑے گا. لیکن یہ کیا ہے؟ یہ صرف ظاہری نفاذ ہے. ظاہری مطلب یہ کہ جو مان رہے ہیں ان میں کوئی ضروری نہیں کہ سب کے سب اس حجاب کو اور اس پردے کو انہوں نے دل سے قبول کر لیا ہو. جو جتنی آپ وہاں پہ سڑکوں پہ عورتوں کو دیکھ رہے ہیں، جتنی خواتین نکل رہی ہیں جو باپردہ ہیں، وہاں پر یہ ضروری نہیں ہے کہ یہ جو باپردہ ہے یہ اس نے واقعی میں حجاب کو دل سے قبول کیا اس لیے باپردہ ہے. وہاں پہ یہ عین ممکن ہے کہ چونکہ یہاں اسے ڈر ہے کہ اگر غیر محجبہ ہو کر نکلے، بے پردہ نکلے تو اریسٹ ہو جائیں گے، گرفتار ہو جائیں گے، اس لیے وہ پردہ کر رہی ہے. اسی کے ساتھ ساتھ جہاں حکومت بنا کر، قانون بنا کر قانون کو نافذ کرنا سماج میں ذمہ داری امام کی ہے اور امام کے وظائف میں سے ہے یہ، وہیں پر امام کے اوصاف میں سے یہ ہے کہ امام کو پروردگار عالم اتنا اختیار دے کہ وہ لوگوں کے دلوں میں نفوذ کر سکے، وہ دلوں پر قبضہ کر سکے. لہٰذا امام کی جو ذمہ داری مکمل ہوتی ہے وہ کہاں پر؟ صرف قانون بنانے پر نہیں ہے. قانون بنانے کے ساتھ ساتھ لوگوں کے قلوب پر تصرف جب امام کرتا ہے تو یہ امام کی واقعی ذمہ داری ہوتی ہے، اصل ذمہ داری ہے. لیکن امام کسی کے قلب پر زبردستی تصرف نہیں کرے گا. پہلی فرصت میں ہمیں اور آپ کو کیا کرنا پڑے گا؟ اپنے ہاتھ کو امام کے حوالے کرنا پڑے گا. تو ہم جب تک اپنے کو اپنے اختیار سے امام کے حوالے نہیں کریں گے تو پھر وہیں پہ مسئلہ یہاں پہ جبر والا آ جاتا ہے کہ پھر یہاں پر ہو سکتا ہے کہ کسی کے ذہن میں یہ شبہ پیدا ہو کہ امام نے ایک کو جنت لے جانا چاہا، ایک کو جنت نہیں لے جانا چاہا. لہٰذا یہاں تک جو مرحلہ طے کرنا ہے امام کے سپرد اپنے کو کرنے والا، یہ مسئلہ اختیاری ہے. جب ہم نے اپنے کو مکمل امام کے سپرد کر دیا تو اب امام ہمارے قلب پر تصرف کرے گا. امام ہمارے قلب پر تصرف کرے گا اور اس کے تصرف کے نتیجے میں پھر جتنے اعمال صالحہ ہم انجام دیں گے وہ سب امام کے اس تصرف کے نتیجے میں ہوں گے. اور اس بات کو میں نے بعنوان مثال بھی پیش کیا تھا کہ ہم اسے محسوس اس لیے نہیں کر پا رہے ہیں کہ ہماری نگاہ جو ہے وہ بہت ہی کوتا ہے، چونکہ ہم نے مقام امامت کو نہیں سمجھا ہے. امام پروردگار عالم جسے بنا رہا ہے اسے اگر پروردگار عالم نفوس پر تصرف کا اختیار نہ دے تو پھر یہ سمجھ لیں کہ یہ نقض غرض ہے. پھر وہ پروردگار عالم جو چاہ رہا تھا وہ نہیں ہو پائے گا. جو پروردگار عالم کا ارادہ ہے وہ نہیں ہو سکتا ہے. اگر پروردگار عالم ایک شخص کو، ایک ذات کو امام بنائے اور امام بنانے کے ساتھ ساتھ اسے یہ اختیار نہ دے کہ وہ نفوس پر تصرف کر سکے،
تو پھر ایسی صورت میں یہ جو مقصد ہے امام کو بنانے کا وہ مقصد پورا کبھی بھی نہیں ہوگا۔ اچھا، امام تصرف کرتا ہے ہمارے قلوب میں، ہمارے قلوب سے مراد ہم تو بس جس کو کہہ رہے کہ بالکل چلتی ہوئی زبان میں اپنے کو شامل کر لیتے ہیں، ورنہ اپنے کو خود ہم اس لائق نہیں سمجھتے ہیں، کیونکہ ہم نے ابھی تک یہی نہیں سمجھا ہے کہ واقعی میں ہم نے اپنے باغ ڈور کو مکمل طور پر امام کو دیا ہے یا نہیں۔ کیونکہ اگر ہم نے مکمل دے دیا ہے تو پھر ظاہر سی بات ہے ہمیں ہر منزل پر یہ محسوس ہونا چاہیے کہ ہمارا ہر قدم امام کے ساتھ ہے، اور اگر ہمارا ہر قدم امام کے ساتھ نہیں ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم نے اپنے اختیار کو اور اپنے ہی پاس رکھا ہے، امام کے سپرد نہیں کیا ہے۔ میں نے ہفتہ گزشتہ یہی اشارہ کیا تھا کہ امام کے نام پر خوش ہو جانا اور یہ کہنا کہ امام بخشوا لیں گے، یہاں پہ مسئلہ پلٹ کر دنیا میں آتا ہے۔ بخشوانے کا مسئلہ وہاں کا ہے، لیکن دنیا میں پلٹ کر آئے گا کہ ہم نے اپنے کو کس حد تک امام کے سپرد کیا تھا، اور اگر نہیں سپرد کیا تھا تو پھر ظاہر سی بات ہے بیجا توقع جو ہے بہت معقول نہیں ہوتی ہے انسان کے لیے کہ ہم یہ کہیں کہ ہم نے اپنے کو اختیار میں لیا، امام زبردستی ہمیں وہاں پکڑ کے کہیں گے یہ بھی ہے، یہ بھی ہے، یہ بھی ہے۔ یہ بہرحال اتنی آسان نہیں ہے بات جتنی آسانی سے ذاکرین اور شعراء کرام بیان کر دیتے ہیں۔ بہرحال لہذا ایصال المطلوب کو پانے کے لیے جو پروردگار عالم نے امام کی ذمہ داری رکھا ہے، اس کے لیے جہاں حکومت ضروری ہے وہیں پر قلوب میں نفاذ، امام کا قلوب پر تصرف کرنا ضروری ہے۔ بغیر اس کے جو ہے وہ ہدایت کا سلسلہ مکمل نہیں ہو سکتا جو امام چاہتے، جو پروردگار عالم کا منشا ہے۔ لہذا اس چیز کو ہاں جب ہم اپنے کو امام کا تابع محض بنا لیں گے، امام کو کا تابع محض اگر ہم اپنے کو بنا لیں گے تو اب امام کی یہ ذمہ داری ہو جاتی ہے کہ چونکہ اس کے وظائف میں سے ہے یہ، جب ہم نے اپنے کو ان کے اختیار میں دے دیا، اب ان کے ہم مطیع ہو گئے، تابع محض ہو گئے، تو اب یہ امام کا وظیفہ ہے کہ وہ ہمارا ہاتھ پکڑ کے آگے لے چلیں، بڑھائیں آگے ہم کو۔ اور اسی لیے اس چیز کو ہم یہاں پر محسوس نہیں کرتے ہیں، ظہور کے بعد محسوس ہوگا۔ ظہور کے بعد جو مومنین رہیں گے ظہور کے موقع پر ان کو محسوس ہوگا، ہر عمل کے وقت انہیں اس بات کا احساس ہوگا کہ ہم جس عمل کو انجام دے رہے ہیں یہ امام ہمارا ہاتھ پکڑ کے اس عمل کو ہم سے یہ ہوتا نہیں، ہمیں کروایا جا رہا ہے، یہ ہم نہیں کر رہے ہیں بلکہ ہم سے کروایا جا رہا ہے۔ یہ اگر انسان اپنے کو امام کے اختیار میں دے دے، حوالے کر دے، سپرد کر دے، تو یہ احساس ہمیں اس دور میں بھی پیدا ہو سکتا ہے۔ لیکن چونکہ اس دور میں ہر مومن اپنے وجود کو امام کے حوالے کر دے گا، امام کا تابع محض بن جائے گا، اس زمانے میں باقاعدہ محسوس کرے گا۔ جی فرمائیں۔ اللہ کے اختیار میں اپنے کو دیں، اس بحث تک ہم آ رہے ہیں، آپ نے جو پچھلے ہفتہ بحث چھیڑا ہے اس بحث تک ہم آ رہے ہیں انشاءاللہ، چونکہ ایک وہی بتا رہے ہیں کہ ہمارے ابھی چلے اچھا یہ اس بات کو مکمل کر لیں تو ادھر آتے ہیں کہ آیا یہ جو دو باتیں پچھلے ہفتے سے بار بار کہی جا رہی ہیں کہ اللہ کے حوالے کریں یا اللہ کا ارادہ ہم دیکھیں یا امام کا ارادہ دیکھیں، یہی تھوڑا سا ہمارے شناخت کی جو ہے وہ کمی ہے کہ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ارادہ امام الگ ہے اور ارادہ الہی الگ ہے، لیکن یہاں پر اختلاف اس جہت سے نہیں پایا جاتا ہے۔ بہرحال یہاں پہ ہم نے کہا کہ جب انسان اپنے کو جو ہے امام کے سپرد کر دے گا تو امام کا وظیفہ جو ایصال المطلوب ہے یہ اب امام اس پر باقاعدہ ادا کرے گا، کیونکہ اس نے اپنے کو اختیار دے دیا۔ اس کو ظہور کے زمانے میں محسوس کرے گا مومن، ساتھ ہی ساتھ ظہور اگر کسی نے درک نہیں کیا اور اس سے پہلے ہی دنیا سے گزر گیا تو اسی وقت سے جس وقت وہ گزر رہا ہے اس وقت سے محسوس کرے گا کہ اگر ہر منزل پر امام نہ ہو تو کوئی بھی منزل ہماری طے نہیں ہو سکتی ہے۔ ہر منزل پر امام، حالت احتضار، قبر میں منکر نکیر کا سوال و جواب، پھر آ جائیں برزخ کی منزلیں، برزخ کے جتنے مواقف ہیں، پھلے صراط، قیامت کے منظر،
क़यामत के जितने मवाक़िफ़ हैं, इन तमाम मौक़िफ़ पर आपने ये सुना होगा, ये बात तो ज़ाकिरों की ज़बान से सरासरी सुनकर हम लोग गुज़र जाते हैं कि हर जगह इमाम होंगे। हर जगह इमाम को होने का मतलब समझते हैं, यानी ये इमाम जिसे हम आखिरत में देख रहे हैं कि कब्र की मंजिल हमारी नहीं तय हुई बग़ैर इमाम के, हमारी जो है बरज़ख की मंजिल तय नहीं हुई बग़ैर इमाम के, हमारे पूरे सिरात का मसला तय नहीं हुआ बग़ैर इमाम के, हमारे क़यामत का मरहला, हिसाब किताब का मरहला नहीं हल हुआ बग़ैर इमाम के, हमारी जन्नत का मरहला नहीं हल हुआ बग़ैर इमाम के। ये जिसको हम सुन के और नारा लगाने लगते हैं, यहाँ पर ये समझना चाहिए कि यही चीज़ दुनिया में भी है, और इसको हम महसूस उसी वक्त कर पाएंगे कि जब हम अपने वजूद को मुकम्मल तौर पर इमाम के अख्तियार में दे दें। उस वक्त हमें एहसास होगा कि अगर हम 2 रकत नमाज़ पढ़ रहे हैं तो ये इमाम की हमराही से हम 2 रकत नमाज़ पढ़ रहे हैं, जमात में आ रहे हैं तो इमाम की हमराही से जमात में आ रहे हैं, मजलिस में आ रहे हैं। चूँकि हम ये समझ नहीं हम कर रहे हैं, हम नहीं कर रहे हैं, बल्कि चूँकि ये हिदायत जो है अम्र इलाही से हो रही है। अम्र इलाही में पिछले जलसे में यही बहस आकर रुक गई थी कि अम्र इलाही, हमने कहा कि जो अम्र इलाही है वही इरादा इलाही है, और जो इरादा इलाही है वही इरादा इमाम है। यहीं पे बहस आई थी ना, जो इरादा इलाही है वही इरादा इमाम है। इरादे से पहले आप ये समझ लें कि रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने गदीर के मौके पर मौलाए कायनात के इमामत के ऐलान से पहले क्या कहा था? क्या मैं तुम्हारे नुफूस पर तुमसे ज़्यादा हक़ तसर्रुफ़ नहीं रखता? सब ने इक़रार किया नहीं है कि आप हमारे ऊपर हक़ तसर्रुफ़ रखते हैं, आप हमारे सरपरस्त हैं। खूब, अगर रसूल सरपरस्त हैं तो फिर अल्लाह वलियुल्लज़ीना आमनू, उधर कुरान कह रहा है अल्लाह जो है वो सरपरस्त है, अल्लाह सरपरस्त है। अब ये यहाँ पे आप बताइए कि यहाँ पे अल्लाह सरपरस्त है या रसूल सरपरस्त है? कौन सरपरस्त है? कुरान कह रहा है अल्लाह वलियुल्लज़ीना आमनू। गदीर के मैदान में सारे मुसलमान इकरार कर रहे हैं कि नहीं या रसूलल्लाह आप ही हमारे सरपरस्त हैं, और फिर रसूल ने एक और रद्दा जो है खड़ा कर दिया कि जिसका मैं सरपरस्त हूँ उसके सरपरस्त ही अली इब्न अबी तालिब हैं। तो अल्लाह सरपरस्त है या रसूल और आले रसूल सरपरस्त हैं? हाँ, यही चीज़ अगर आप इरादे में आ जाए, ये मसला देखें। सरपरस्ती को आप ऐसे समझे, अल्लाह जो है ये सरपरस्त है, अल्लाह सरपरस्त है, ठीक है, ये भी सरपरस्त है, लेकिन अल्लाह के बाद जो सरपरस्ती रसूल की और इमामों की आ रही, वो सरपरस्ती यहाँ पे आ रही है। अल्लाह के बाद रसूल और इमाम सरपरस्त जो हो रहे हैं वो इस इज़्न इलाही से सरपरस्त हो रहे हैं। अल्लाह सरपरस्त है और इसकी सरपरस्ती में इसने जो है, अल्लाह ने इन्हें इज़्न दिया, इन्हें इजाज़त दी है। अगर हम यहाँ पे कहें कि अल्लाह भी सरपरस्त है और रसूल भी सरपरस्त हैं, यहाँ पे रसूल भी सरपरस्त हैं, बराबर हम कहें कि ये एक हज़रत इंसान है, यहाँ पे आ जाए बिल्कुल नीचे, जिसकी सरपरस्ती जो है वो अल्लाह और रसूल दोनों की है, इंसान की सरपरस्ती, ये हो जाएगा शिर्क, ये गलत है। ये अगर हम कहें कि अल्लाह के साथ साथ रसूल भी सरपरस्त हैं, अल्लाह के बराबरी में रसूल भी सरपरस्त है, यहाँ गलत हो जाएगा। हम कहते हैं नहीं, इसको चूँकि मैं इल्मी इस्तिलाह वो इस्तेमाल नहीं करना चाह रहा हूँ, ये कहते हैं कि रसूल सरपरस्त हैं अल्लाह के अर्ज़ में नहीं, अल्लाह के बराबरी में सरपरस्त नहीं है, बल्कि अल्लाह के तूल में। जब रसूल और इमाम सरपरस्त हो रहे हैं अल्लाह के तूल में। अब ये यहाँ पे आ जाए, एक इंसान है जिसके सरपरस्त जो हैं, जिसके सरपरस्त अल्लाह भी है और अल्लाह के साथ साथ रसूल है, लेकिन अल्लाह के इज़्न से ये सरपरस्त हुए हैं रसूल और इमाम, न कि अल्लाह के बराबर में, अल्लाह के बिल्कुल दर्जे के एतबार से बराबर नहीं, कि मुस्तकिल, इनकी भी सरपरस्ती इंसान के लिए मुस्तकिल है और उनकी भी सरपरस्ती इंसान के लिए मुस्तकिल है। अब यहाँ इरादा इलाही में आ जाए तो इरादा इलाही में भी यही मसला आ जाएगा। इरादा इलाही जो है, यहाँ पर हम असलन वजूद लिख रहे हैं, हज़रत इंसान ही नहीं लिख रहे हैं, एक वजूद है, कुल कायनात। आप कायनात का ज़र्रा ज़र्रा यहाँ पे तसव्वुर कर सकते हैं, सिर्फ इंसान नहीं। जो इमाम होते हैं वो इमाम सिर्फ इंसानों के इमाम नहीं हैं, बल्कि ये पूरे वजूद के इमाम हैं। अब जब ये पूरे वजूद के इमाम हैं
تو اس وجود میں ارادہ الہی دخالت رکھتا ہے. ارادہ الہی سے یہ شے پیدا بھی ہوئی ہے، یہ شے جو ہے باقی بھی ہے، اس شے کا دوام بھی ارادہ الہی سے ہے. ارادہ الہی سے اس کو رزق ملتا ہے، ارادہ الہی سے اسے عمر ملتی ہے، جو کچھ بھی ہے وہ سب ارادہ الہی سے ہے. اب یہاں پہ اس ارادہ الہی کے ساتھ ساتھ اگر ہم کہیں کہ ارادہ امام بھی یہ کیا ہے؟ مستقل ہے. ارادہ الہی مستقل جو ہے اس وجود کے لیے مؤثر ہے، اور ارادہ امام بھی مؤثر ہے. یہاں آپ ارادہ الہی کے برابر میں ارادہ امام کو نہ رکھیں. ارادہ الہی کے اگر آپ طول میں ارادہ امام کو قرار دیتے ہیں، ارادہ امام کو، تو پھر ایسی صورت میں شرک یہاں پر ہے، شرک یہاں پر نہیں ہے. یہ ارادہ الہی نمبر 1 پر ان کے ارادے کے ذیل میں آتا ہے ارادہ امام. لیکن یہ دونوں الگ نہیں ہیں. الگ کس لیے نہیں ہیں؟ یہ نہیں ہو سکتا کبھی کہ یہاں پر ارادہ ہو یہاں پر نہ ہو، یا یہاں پر ارادہ ہو یہاں پر نہ ہو، بلکہ جب بھی یہ ارادہ ہوگا، جیسے ہی یہ ارادہ ہوگا ویسے ہی فوراً یہاں پہ یہ ارادہ ہو جائے گا. لہذا ہفتہ گزشتہ ہم نے جو ہے آیت صحیح پڑھ کے غلط کر دیا تھا، اس کے لیے میں معذرت چاہتا ہوں، اللہ کی بارگاہ میں استغفار کرتا ہوں. سورہ دہر کے آیت نمبر، ایک صلوات پڑھ دے محمد و آل محمد پر. سورہ دہر کی آیت نمبر 30 میں جو ارشاد ہو رہا وما تشاؤون الا ان یشاء اللہ، ہم نے اس کو وما تشاؤون کے پہلے پڑھا اور اس کے بعد یشاؤون پڑھ دیا تھا. وما تشاؤون الا ان یشاء اللہ. یہاں پر ارادہ الہی ارادہ امام میں کبھی بھی ٹکراؤ ہو ہی نہیں سکتا، اور یہ بھی نہیں ہو سکتا کہ ایک جگہ پر ایسا ہو کہ ارادہ الہی ہو جائے اور ارادہ امام نہ ہو. یہ نہیں ہو سکتا ہے. جہاں پہ ارادہ الہی جیسے ہی آئے گا ویسے ہی فوراً ارادہ امام آئے گا. اور اس کے لیے آپ قرآن، حدیث، زیارات اور دعائیں جتنی جگہ تلاش کریں، آپ کو ہر جگہ ائمہ جو ہیں امام یہ ارادہ الہی کا محل قرار پائے ہیں. لہٰذا یہاں پر کہ جیسے ہی ارادہ الہی ہوگا، ارادہ الہی کے بعد، چونکہ ائمہ جو ہیں امام، پیغمبر اور امام، پیغمبر کے یہ جو 12 جانشین ہیں ان کی بات ہے، پیغمبر اور یہ ان کے 12 جانشین، ان کی ذات تمام مخلوقات کے درمیان حتیٰ انبیاء اور رسول بھی اس منزل پر نہیں آتے ہیں. یہی وہ لوگ ہیں کہ جو اللہ کے جو فیض ہے بندوں تک پہنچتا ہے، اس کا واسطہ یہی ہے. حتیٰ کہ انبیاء اور رسولوں تک جو فیض الہی پہنچتا ہے اس میں بھی واسطہ یہی ہے. بلکہ ابھی تفصیل میں آئیں گے تو بیان کریں گے. لگتا ہے ایک جلسہ ہم کو اور بھی اس سلسلے میں جو ہے بڑھانا پڑے گا، کیونکہ ابھی بس ہم یہاں پر یہ بات اگر آپ کے سمجھ میں آ گئی ہو کہ شرک اس صورت میں ہوگا، شرک اس صورت میں نہیں ہوگا کہ جہاں پر ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ ارادہ الہی جیسے ہی ہوتا ہے ویسے ہی ارادہ امام بھی ہوتا ہے. کیوں؟ اس لیے کہ اس نے جو ہے اپنے وجود کو اتنا کامل بنا لیا ہے کہ اب پروردگار عالم ہمارا اور آپ کا وجود اتنا ناقص ہے کہ ہم فیض الہی کو اور فیوزات الہی کو حاصل کرنے کے لیے ہمارے اندر صلاحیت نہیں ہے. اس کی مثال ایسے ہی آپ لے لیں کہ فرض کریں کہ ایک ٹینک آیا ہو اور ٹینک کے منہ سے 4 انچی کا پائپ نکلا ہو جس سے پانی نکل رہا ہو. ہم اس کے پاس جو ہے ایک پیپسی کی بوتل لے کے جائیں تو یہ بتائیے یہ بوتل نہیں بھر رہی ہے، اس میں کمی کس کی ہے؟ پیپسی کی بوتل کی کمی ہے یا ٹینک کی کمی ہے؟ ٹینک کی کمی نہیں ہے، یہ اس پیپسی کی بوتل، اس کا منہ چھوٹا ہے کہ ہمارا وجود جو ہے وہ اتنا ناقص ہے کہ ہم فیوز الہی کو ڈائریکٹ حاصل نہیں کر سکتے ہیں. لہذا پروردگار عالم نے اپنے اور اس وجود کے درمیان میں اس نے ایک واسطہ بنایا ہے. اس واسطے کے ذریعے سے پروردگار عالم اپنے تمام فیوزات کو ان وجود تک پہنچاتا ہے. اور اسی لیے بار بار میں نے یہ کہا ہے کہ جیسے ہی ارادہ الہی ہوتا ہے، ارادہ الہی کے ساتھ ساتھ فوراً ارادہ امام بھی، اور اگر ارادہ الہی نہ ہو تو ارادہ امام بھی نہیں ہوگا. لہذا اسی آیہ کریمہ کے ذیل میں جو سورہ دہر کی 30 نمبر کی آیت ہے، اس کے ذیل میں حضرت امام علی نقی علیہ الصلاۃ والسلام
فرماتے ہیں کہ ان اللہ جعل قلوب الائمہ موردا لارادتہ، ان اللہ جعل یعنی اللہ تبارک و تعالی، چونکہ ظاہر سی بات ہے وہ جب ارادہ کرے گا، مثلا اس نے ارادہ کیا کہ یہاں مثلا علی عباس جو ہیں یہاں پر آئیں نماز پڑھیں جماعت سے، تو وہ اس نے ارادہ کیا، بغیر اس کے ارادے کے ہم جو ہے آ ہی نہیں سکتے تھے، لیکن ہمارا جو ہے وجود اتنا ناقص ہے کہ ارادہ الہی ڈائریکٹ وہ جو فیض ہے اس کی طرف سے ہم تک ڈائریکٹ نہیں پہنچ سکتا، لہذا اس نے درمیان میں کچھ ہستیوں کو ایسا رکھا کہ جن کے ذریعے سے یہ فیض ہم تک پہنچ سکے، لہذا پروردگار عالم نے، امام فرماتے پروردگار عالم نے اماموں کے دلوں کو اپنے ارادے کا محل قرار دیا ہے، مورد بنایا ہے جہاں پر ارادہ الہی آ کر آتا ہے۔ فَإِذَا شَاءَ اللَّهُ شَيْئًا شَاءُوهُ، جیسے ہی اللہ کسی چیز کو چاہتا ہے، ارادہ کرتا ہے، شَاءُوهُ، یہ ائمہ بھی اسے فوراً اس کا ارادہ کرتے ہیں۔ وَهُوَ قَوْلُ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ، اور یہی مطلب ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کے اس قول کا کہ جہاں پر ارشاد ہو رہا وَمَا تَشَاءُونَ إِلَّا أَن يَشَاءَ اللَّهُ، یہ کچھ چاہتے نہیں مگر یہ کہ اللہ، جب تک ارادہ الہی نہ ہو تب تک ہم جو ہے یہ کچھ چاہیں گے ہی نہیں، اور جب تک یہ نہ چاہیں گے کائنات میں کچھ ہو ہی نہیں سکتا، یہ سمجھ لیں۔ نعرہ حیدری لگائیے گا۔ تو اسی لیے زیارت آل یاسین جو روز جمعہ پڑھی جاتی، یہ بھی ایک زیارت ایسی رہ گئی ہے کہ جس کو مومنین کے درمیان انشاءاللہ خدا نے توفیق دی تو اس زیارت کو بھی رائج کرنے کی کوشش کی جائے گی۔ زیارت آل یاسین میں امام کو اس طریقے سے سلام کیا جاتا ہے، السلام علیک یا حجت اللہ و دلیل ارادتہ، سلام ہو آپ پر جو خدا کی حجت ہیں اور اللہ کے ارادے کی دلیل ہیں۔ اب یہاں دلیل ارادت، اللہ کے ارادے کی دلیل ہیں، یہ خود اپنی جگہ دلیل ارادت، یہ سمجھنے والی بات ہے، اس لیے بات کو یہیں پر ختم کرتے ہیں۔ پچھلے ہفتہ 37 منٹ کا درس ہو گیا تھا، اس کے لیے معذرت، آج ٹائم پہ ختم کر رہے ہیں۔ انشاءاللہ ایک جلسہ اس امامت کے حوالے سے آپ کو اور تکلیف دی جائے گی، کوشش یہ ہے کہ بات جو ہے واضح ہو جائے اور ہماری معرفت میں تھوڑا سا اضافہ ہو جائے کہ جو یہاں پر نماز جماعت پڑھنے ہم لوگ آ رہے ہیں تو اس جماعت کے فیوزات میں سے ایک فیض بھی یہ بھی ہو کہ دوسرے مومنین کی نسبت ہماری شناخت اور ہماری معرفت جو ہے وہ تھوڑا سا بلند ہو۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔